9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد اونچی آواز سے مردوں کے لیے تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ ایک مرتبہ ان کلمات کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان کلمات کو مردوں کے لیے پڑھنا واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، اور خواتین آہستہ آہستہ پڑھیں گی۔ اگر یہ تکبیرات کوئی آدمی بھول گیا، فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد یاد نہیں رہا، جیسے یاد آ جائے تو اسی وقت جو ہے وہ تکبیرات تشریق کہہ دے۔ البتہ اگر مسجد سے نکل گیا ہے، دور چلا گیا ہے، تو پھر ان کی قضا نہیں ہے، اب توبہ اور استغفار کر لے۔ اگر کوئی آدمی مسبوق ہے جس کی رکعتیں رہ گئی ہیں، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی باقی ماندہ رکعتوں کو ادا کرنے کے بعد وہ بھی تکبیرات تشریق اسی طرح سے بآواز بلند پڑھے گا، اونچی آواز سے پڑھے گا۔ اور اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلمہ ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے لٹایا تو اس وقت یہ پڑھا اللہ اکبر اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ بیٹے کی محبت کوئی شے نہیں ہے، اولاد کی محبت کچھ بھی نہیں ہے۔ تیرے حکم کے سامنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، تیرے حکم کے سامنے اولاد کو قربان کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ میرا قربان ہونا، یہ میرا ذبح ہونا، یہ میرا لیٹ جانا اور گردن پر چھری کا چلنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے لیے، یہ کسی اور کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکا رہا، یہ کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو ذبح نہیں کرا رہا، یہ کسی اور کی خاطر ابراہیم علیہ السلام میرے والد مجھے ذبح نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر، وہی اللہ بلندیوں والا ہے، رفعتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، جیسے ہی وہ جنت سے ایک مینڈا لا کر انہوں نے رکھا تو انہوں نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی کے لیے ساری بڑائی، اللہ ہی کے لیے ساری عظمتیں، وللہ الحمد۔ اور یہ قربانی قبول ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے۔ اس پر اللہ ہی کی تعریفیں، اس پر اللہ ہی کی تعریفیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا متبادل، اسماعیل علیہ السلام کا نعم البدل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈے کی شکل میں جنت سے منگوایا اور اسے ذبح کرایا۔ اور قیامت تک انسانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کا لٹایا جانا، اللہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں ہونا، در حقیقت اس کے بعد میں مینڈے کو ذبح ہونا ہے، مگر یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کے پیغمبر کیسے ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے لیٹنے کے لیے بھی تیار، ذبح ہونے کے لیے بھی تیار، اور باپ اللہ کے حکم کے سامنے ذبح کرنے کے لیے بھی تیار۔ قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم آپ نے اس خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، اس امتحان میں 100% آپ کامیاب ہوگے۔ آج قربانی کرتے وقت کاش یہ جذبہ ہو، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، چھری بھی چلا دی، اس طرح سے آج جانور کو ذبح کرتے وقت اپنی ساری خواہشات پر چھری پھیر دی جائے، اپنی ساری چاہتوں پر چھری پھیر دی جائے، اولادوں کی چاہتوں پر چھری پھیر دی جائے، بیوی کی چاہتوں پر چھری پھیر دی جائے۔ اے اللہ، تیرے حکم کے سامنے سب کچھ قربان ہے، سب کچھ قربان ہے۔ اگر اولاد کی قربانی کی بات آئی تو یہ بھی قربان کرنے کو تیار، اگر بیوی کو چھوڑنے کی بات آئی تو اس حکم کو بھی پورا کرنے کے لیے تیار، اگر اپنے گھر سے نکل کر ہجرت کرنے کا حکم آ گیا تو اس کو بھی پورا کرنے کے لیے تیار۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا مقصد ہے، یہ ہے فلسفہ قربانی۔ اس قربانی کے فلسفے کو، اس مقصد کو سامنے رکھ کر آدمی قربانی کرے تو پھر دیکھو اس قربانی کے کیا فائدے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔